یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں سجاد گل آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ گفٹ ٹی وی۔ تو ناظرین، گاڈ گفٹ ٹی وی پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم و تربیت۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ہمارے جو گیسٹ آئے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا تھا۔ آج پھر ہم بات کریں گے تعلیم و تربیت پہ۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر بنیامین رفیق صاحب، جو کہ بہت اچھا ٹیچ کرتے ہیں۔ وہ خود ٹیچر ہیں اور خدا نے ان کو ٹیچنگ کا توڑا بھی دیا ہوا ہے۔ وہ پاسٹر بھی ہیں اور ورشپر بھی ہیں۔ آج صرف ہم بات کریں گے تعلیم و تربیت پہ۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، خدا ان کا شکر، آپ کی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ سر تھینک یو۔ سر آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم و تربیت۔ جی تو سر اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ تو سر پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کی کمی کیوں ہے؟ پلیز۔ یہ جو لفظ سماج ہے نا، ہمارا سماج، معاشرہ خود بخود نہیں بنتا۔ انسانوں کے جمع ہونے سے یا انسانوں کے ہجوم کو معاشرہ نہیں کہا جاتا، سماج نہیں کہا جاتا۔ عام فہم انداز میں تو انسانوں کا ہی کسی اکٹھ کا نام جو ہے وہ سماج کہلاتا ہے، لیکن سماج کی سانس جو ہے، سماج کی دھڑکن جو ہے وہ علم و آگاہی ہے۔ اگر سماج کے اندر علم و آگاہی نہیں ہے تو سماج نہیں ہے۔ جی بالکل سر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بلڈنگ کو جو ہے اس کا سٹرکچر بنا دیا جائے اور اس کو پراپر اس کو رہنے کے قابل نہ کیا جائے تو کوئی اس میں رہ نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ سماج کے اندر علم و آگاہی کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک کھلے کپڑے کو لے کے اسے ایک مخصوص ماپ کے تحت سلائی کر دینا، بنا دینا۔ سماج کے گرد جو دائرہ ہم کھینچتے ہیں تعلیم و تربیت کا، یا سماج میں رہنے والے لوگوں کے قد کاٹ کے مطابق، ان کے رویوں، ان کے انداز کے مطابق جو ہم کرتے ہیں، اس کی سانس علم و آگاہی ہے۔ آپ کے سوال کی طرف، ہمارا معاشرہ بٹا ہوا معاشرہ ہے، طبقاتی معاشرہ ہے، اور ہمارا سماج چونکہ یہ ہے کہ یہاں پر جو غریب ہیں وہ صرف پیسے کے لحاظ سے غریب ہی نہیں ہیں، وہ ذہنی غریب بھی ہیں۔ اور سماج کی سب سے خطرناک حالت ان لوگوں کی ہے جو ذہنی غریب ہیں، جو ذہنی طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پھر علم و آگاہی کے تعلق سے جو بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ معاشرہ، سماج جو ہے، اس میں اگر شعور نہیں ہے تو وہاں ڈیفینیٹلی لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ ان کو علم سے، اپنے مستقبل سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو خاص طور پر غریب طبقہ ہے، وہ معاشرے میں خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ معاشرے نے جہاں ان کو رکھا وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے، اور پھر ان کی ساری زندگی وہ ایڈجسٹمنٹ میں گزرتی ہے۔ ایک سماج کا مڈل کلاس حصہ ہے جو تھوڑی سی اس سے سوچ بالا تر رکھتے ہیں، اور وہ اس معاشرے میں، اس سماج میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے یا سماج کی بہتری یا ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ بات کرتے ہیں کرسچن سماج کی، تو ہمارے یہاں پر فقدان رہا ہے۔ ہمارے بڑے جو تھے، زیادہ تر جو رورل ایریا میں رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں پہ اس طور پر فوکس نہ کیا، اور پھر جب ان کو سماج میں لایا گیا، یہاں شہروں میں آ کے آباد ہوئے، تو جہاں جہاں ان کو جاب مل گئی وہ ساری عمر ان کی ایڈجسٹمنٹ میں گزر گئی، اور بچوں کو وہ مقام وہ نہیں دے پائے پہلے جو دینا چاہیے تھا۔
اب سماج ایک منٹ میں یا ایک لمحے میں نہیں بدلتا، اس کے لیے نسلوں کو بدلنا پڑتا ہے، یعنی ایک نسل اور پھر ایک نسل، آپ کی اولاد اور ان کی اولاد جو ہے وہ سماج ہوگا آپ کا، جو آپ بنائیں گے، جو آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کے بعد وہ تعلیم جن کو دے رہے ہیں ان کے وسیلہ سے امپلیمنٹ ہوگی جن کو وہ دیں گے۔ تو سماج کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر پودوں پہ کام نہیں کیا گیا۔ بچے اگر بچپن میں گلیوں میں ہیں تو وہ ساری عمر گلیوں میں ہی ہیں، اور ہمارے سماج کی بری حالت ایک یہ ہے کہ ہم بچوں کو بجائے اس کے کہ ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کریں، ہم ان کی پرورش پر فوکس کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ عام فہم بات ہے، اگر گلی میں کسی سے بچہ آپ کا لڑ کے آ گیا تو اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تو کیوں نہیں ماری اس کے منہ پر دو، تو روٹی نہیں کھاتا، تو دودھ نہیں پیتا۔ تو یہی فرق ہے سماج کے بگڑنے اور درست ہونے میں۔ والدین جب بچوں کو بچپن میں ہی گلیوں میں چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کے کسی نہ کسی چوک میں ہی رہنا ہے۔ تو بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیت مقدسہ ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ کے بچے بچپن میں جب دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں تو وہ اسی کو اڈاپٹ کریں گے۔ اب وہ جو دور آپ کے بچے کا جب اس نے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کی پیروی کرنی ہے، وہاں وہ باہر گلیوں میں آوارہ لوگوں کو اور ان کی بڑی بڑی باتوں کو، نازیبا الفاظ کو وہ وہاں پہ اڈاپٹ کرے گا، اور پھر اس کی ساری عمر جو ہے وہ گلی میں گزر جائے گی۔ وہاں پہ وہ سیکھتا ہے کہ اسکول سے کیسے اسکپ کرنا ہے، وہاں سے وہ سیکھتا ہے کہ میں اسکول نہیں جانا، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کام سیکھوں گا، میں بزنس کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اور وہ ساری چیزیں ایک سماج کے لیے، خاص طور پر ہمارے ہاں جو مسیحی سماج ہے، اس کے لیے وہ کمزوری کے پہلو بنتے جاتے ہیں۔ تو اس طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں تعلیمی طور پر جو چیزوں کا فقدان ہو رہا ہے، وہ اس کی وجہ ایک سب سے بڑی ہم خود ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش پر بڑے فوکسڈ ہیں، لیکن ہم ان کی تربیت پر فوکس نہیں ہیں، کیونکہ شعور جو ہے وہ علم سے آتا ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں کو علم سے محبت کرنا نہیں سکھائیں گے تو ان میں شعور نہیں آئے گا۔ اور یہ جو شعور لفظ ہے، اس میں جو آئین ہے نا، اگر اس کو نکال دیا جائے، شین آئین واو رے، شعور، اس میں سے آئین نکال دی جائے تو پیچھے شعور رہ جاتا ہے۔ تو آج کے سماج میں آپ کو شعور ہی نظر آتا ہے، جی سر بالکل، شعور نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم نے بچوں کو علم دیا ہی نہیں ہے۔ کنگ سلیمان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اب ہم نے نہ وہ ہم میں ہے، نہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے، جس کی وجہ سے سماج کے یہ پہلو کمزور ہوتے گئے اور ہو رہے ہیں۔ پھر ایک کہاوت ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو زندگی کی اوریجنلٹیز جو ہے نا اس سے واقف نہیں رکھا۔ ہم نے فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھے، اور وہ جو ڈرامائی زندگی ہے ہم نے اس کو فوکسڈ کیا۔ وہ جو کردار ہے وہ چند لمحوں کے لیے اسکرین پہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ جب زندگی کی اوریجنلٹی کی طرف جاتے ہیں تو اوریجنلٹی میں تو آپ کو پھر پیش کر کے کرنا پڑے گا نا، عملی طور پر کرنا پڑے گا۔ وہ ایکٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو ایکٹ تھوڑا کرنا ہے، آپ کو تو ایکٹ نبھانا ہے۔ ایکٹ کرنے میں اور نبھانے میں فرق ہے، اور نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو اس سے لے کے چلنا ہے۔
تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، سکولز میں گئے، ماں باپ نے سمجھا کہ بچے ہم سکول بھیجتے ہیں، ہم نے سکول والوں پہ احسان کر دیا ہے، اب سکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. سکولنگ پیرنٹس اور بیچ میں بچے ہیں، ان دونوں کا آپس میں جڑے رہنا تعلیم کی ترقی کا باعث بنتا ہے. سر آپ نے بات کی کہ جو لوگ ڈرامے فلموں پہ لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر ان کی طرف لگ جاتے ہیں. تو آج کل آپ کو پتہ کہ ٹک ٹاک کا بڑا شعور ہے لوگوں کو، ٹک ٹاک پہ بڑے لوگ فیمس ہو رہے ہیں. تو کئی لوگوں نے تعلیم چھوڑ دی، ٹک ٹاک پہ تھوڑا سا فیمس ہوئے، تعلیم چھوڑ دی. تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ پرماننٹ جاب نہیں ہے. وہ جس نے یہ ایپ بنایا اس نے اپنے ایپ کی پروموشن کے لیے لوگوں کا دھیان اس طرف لگا دیا. بذات خود کوئی چیز بری نہیں ہوتی. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹک ٹاک بری چیز ہے، بٹ ٹک ٹاک پہ جہاں پہ آپ غیر معیاری ویڈیوز بنا رہے ہیں، غیر معیاری ہو رہے ہیں، وہاں پر آپ اچھے پیغامات بھی دے سکتے ہیں، وہاں پر اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک پہ آپ یہی بات جو آپ تعلیم کی کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. ایکچول میں پرابلم کیا ہے کہ ہم جب اپنی جو ہے نا وہ فیصلے وہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر ہم تو فارغ ہو گئے نا. جی بالکل. اب ہوا کیا ہے، ہم نے اب یہ ٹک ٹاک کا کیا آیا کہ لوگ نے اپنی ذات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. جی بالکل. اور جب اس کے پیچھے بھاگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کا فیصلے کسی دوسرے کو دے دیے. اب وہ لوگ آپ کو دیکھ کہتے ہیں کہ یو آر لوکنگ ویل، یو آر لوکنگ ناٹ گڈ، بہت اچھا، کوئی اچھا نہیں ہے. آپ کمنٹس کے پیچھے بھاگ گئے ہیں، آپ لائک کے پیچھے بھاگ گئے ہیں، آپ شیئرنگ کے پیچھے بھاگ گئے ہیں. لیکن وہی شیئرنگ آپ کے اندر ہے. آپ وہ شیئرنگ جو کر رہے ہیں، آپ ایسی شیئرنگ کریں نا کہ لوگ مجبور ہو جائیں اس کو شیئر کرنے کے لیے. آپ خود اس لائق ہو جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو لائک کرنے کے لیے. ویری نائس سر. آپ اپنے کمنٹ، اپنے لفظوں میں وہ آپ کو خدا نے آپ کے اندر ہر چیز رکھی ہے، پالش ہم نے کرنا ہے. جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی ہی شکل نظر آتی ہے، کسی دوسرے کی شکل نظر نہیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سارا معاشرہ ٹک ٹاک کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پیسہ تو ہے تھوڑی دیر کے لیے، فیم تو ہے، لیکن وہ سدا رہنے والی چیز نہیں ہے. خدا نے آپ کے اندر وہ کوالٹیز، ایبلٹیز رکھی ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو آپ کو اس کے لیے ضروری ہے، نوجوان نسل خاص طور پر، آپ کو ایسے راستے اختیار کرنے ہوں گے جو آپ کے بڑھاپے تک آپ کے ساتھ چلیں. ٹک ٹاک آپ 6 ماہ بنائیں گے، اس کے بعد خدا نخواستہ چہرے کو کچھ ہو گیا تو پھر کون آپ کا ٹک ٹاک دیکھے گا؟ جو ایکٹنگ آپ کر رہے ہیں وہ کرنے کے نہ لائق رہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، صحت بھی جاتی رہتی ہے. آپ کے اندر جو آپ کی پرسنل کوالٹیز ہیں، ابیلٹیز ہیں، ان پہ محنت کریں اور اپنے فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں. پھر آپ اپنا سماج خود بنا لیں گے اور آپ سماج کے بہترین مثبت پہلو میں با کردار نمونہ ماڈل ہو سکتے ہیں.